الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان خطا کا پتلا ہے. عربی کا مقولہ ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے. ایک جگہ فرمایا ضعیفہ، عجولا، حلوا، منوا، قطورا، کپورا، جادلا، ظلومن، جہولا. جیسے کوئی مشین ہوتی ہے تو اس کی اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی. تو قرآن مجید میں انسان کی اسپیسیفکیشن دی گئی ہے. کمزور ہے، جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، منع کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، اور اپنے آپ سے ظلم کرنے والا ہے، اور جاہل. اب آپ سوچ لیجئے کہ ان تمام الفاظ کو مد نظر رکھیں تو انسان کی کیا اوقات بنتی ہے. چنانچہ بتقاضۂ بشریت انسان خطا کا مرتکب ہوتا ہے، کبھی جانے میں کبھی انجان میں. یہ انسان کی سرشت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کو اس کی نظروں میں واضح فرما دیتے ہیں. یہ خصوصیت ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی. چنانچہ حدیث پاک سے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقهه فی الدین وزہدہ فی الدنیا وبصرہ عیوبہ. کنز العمال کی یہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اور جس شخص کو دین کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، اور وبصرہ عیوبہ، اور اس کو اپنے گناہوں سے واقف بنا دیتے ہیں. اس کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر یہ خطا موجود ہے. عام طور پر تو انسان کی گردن تنی رہتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، نگاہیں دوسروں کے چہروں پہ پڑتی ہیں کہ ان کے کیا عیب ہے. لیکن خوش نصیبی انسان کی یہ ہے کہ اس کی اپنی گردن جھکے
اور اس کی نظریں اپنے سینے پر پڑیں کہ میرے اندر کیا ہے چھپے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے گناہ اس کی نگاہوں میں واضح فرما دیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بندے کے گناہ اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اسے اندر اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کی زندگی اس کو فکر والی، 5 نمازوں کی پابندی نہیں، جمعہ کی پابندی نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں. اس کو پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا جو گزر جائے واہ واہ. حیران ہو کے میں چہرہ دیکھتا رہا کہ یا اللہ ایسی زندگی، اور اس زندگی پر پھر یہ کمنٹس ہیں کہ جو گزر جائے واہ واہ. یہ تو آہ آہ تھا کہ ایسی زندگی گزر رہی ہے، مگر اس کو احساس نہیں. تو انسان پر اللہ رب العزت کی جب خصوصی رحمت ہوتی ہے تو اس کو اپنے عیب واضح ہو جاتے ہیں، اس کی نگاہیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے. اوروں کے معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. بہادر شاہ ظفر کا ایک شاہانہ کلام ہے، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے تو پھر سب اچھے ہوتے ہیں، آدمی محسوس کرتے ہیں بس میں ہی برا، اور پھر اس کو اصلاح کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. کشف الخفا میں ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے عیوب پر نظر ڈالو. اگر تمہارے اپنے اندر بھی وہی عیب ہے تو کیوں لوگوں کے سامنے کسی اور کے عیب بیان کرتے ہو؟ تو جب یہ احساس ہوگا کہ میرے اپنے عیب بہت زیادہ ہیں تو پھر انسان کا دل ٹوٹتا ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ٹوٹنے سے قیمت کم ہوتی ہے سوائے انسان کے دل کے، کہ ٹوٹنے سے اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. چنانچہ حلیت الاولیاء میں ہے، قال موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب این ابغیک، اے میرے پروردگار میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قال فرمایا گیا ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں. اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ العاصی خیر من المدعی، جو دعوے کرتے ہیں نا میں اتنا بڑا ولی ہوں، میں اتنا نیک پاک ہوں، اس شخص سے گناہوں میں مبتلا ہونے والا بندہ زیادہ بہتر ہے، کہ کم از کم وہ اپنے آپ کو خطا کار تو سمجھتا ہے، اعتراف تو کرتے ہیں نا. اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیارکم کل مفتن تواب، تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے کہ جو گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے مگر وہ اس سے توبہ کرے. تو گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. تو جب انسان کی نظر اپنی خطاؤں پر پڑتی ہے تو عجب ختم ہو جاتا ہے.
یہ جو میں ہے نا، یہ انسان کو برباد کرتی ہے. تو میں کی ہوا نکل جاتی ہے، ورنہ تو انسان اپنی نیکیوں پر فریفتہ ہوا پھرتا ہے اور اپنے جیسا کسی دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں. لیکن خطاؤں پہ نظر پڑ جائے تو پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے کہ میں کتنے پانی ہوں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عابد سے ملنے آیا کرتے تھے. وہ اتنا عبادت گزار تھا. ایک مرتبہ آپ اس سے ملاقات فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا جو بہت ہی زیادہ خطا کار گناہ گار تھا. تو عابد کی نظر پڑی تو اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرا اس کے ساتھ حشر نہ فرمانا. مگر اس کے یہ الفاظ عجب کی وجہ سے تھے. وہ اپنی نیکی پر بہت خوش تھا. تو کہنے لگا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ اکٹھا نہ فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس عابد مغرور سے یہ فرما دیجیے کہ ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، مگر اس بندے کے گناہوں کو ہم نے معاف کیا کہ وہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اب اس نے چونکہ دعا مانگی تھی مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ فرمانا، اس لیے ہم نے اس کے جہنم کا فیصلہ فرمایا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاہد غرور داشت سلامت نہ بردرا، رند از رہے نیاز بدار السلام رکھ. کہ زاہد کو بڑا غرور تھا، وہ منزل پہ نہ پہنچ پایا، اور یہ گناہ گار آدمی یہ نیاز مندی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت پہنچا. اور اس کو فرمایا گیا کہ تو نے یہ دعا مانگی تھی بماشر کے حاضر شود انجمن، خدایا تو باؤ مکن حشر من. تو اس لیے جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار کو پیارا رکھتا ہے. اس کے اندر سے میں نکل جاتی ہے. میں کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بات میں عجیب تحقیق لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر انا کا لفظ استعمال کریں مگر اس سے مقصود خبر دینا ہو پھر تو ہے جائز. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، تو انا کا لفظ تو استعمال ہوا مگر مقصود کیا تھا؟ اطلاع دینا، خبر دینا. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. صحابہ کے اعمال بھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ لفظ استعمال فرما لیتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ دار کون؟ صدیق فلاں نے جواب دیا ہے نا میں. پوچھا کہ تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا؟ جواب دیا میں. پوچھا تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ تو جواب میں کہا میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر جس نے آج کے دن میں یہ اعمال کیے بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنتی. تو یہاں انا کا لفظ استعمال تو ہوا مگر مقصود اس سے تھا اطلاع دینا.
اور اگر جتانا مقصود ہو انا سے مراد تو پھر یہ حرام، ناجائز۔ چنانچہ ابلیس نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کہا انا خیر من، مگر یہاں انا سے اس کی مراد اپنے آپ کو جتلانا اور اپنی بڑائی بیان کرنا تھا، لہذا مردود ہوا۔ اس لیے مشائخ کے ہاں انا کا لفظ استعمال کرنا منع کیا جاتا ہے۔ کوئی کہے انا العابد، انا الزاہد، یہ فرعون اور ابلیس کا طریقہ ہے۔ فرعون نے بھی تو یہی لفظ استعمال کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ انا کا لفظ استعمال کرنے سے جتنا آپ بچ سکیں اتنا بچیں۔ حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں اپنے آپ کو فقیر کہا جاتا تھا، مسکین کہا جاتا تھا۔ بعض مشائخ عاجز اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ نفس کے مقابلے میں تو ہم عاجز ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا، الکیس سمندان نفسہ، اس میں پھر والعاجز کے بارے میں فرمایا، تو عاجز تو ہیں۔ اور فقیر اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء، اور مسکین اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو ہمارے مشائخ میں ہی لفظ استعمال فرماتے ہیں، میں کے لفظ کو منع کیا جاتا ہے تاکہ لفظ ہی استعمال نہ ہو، اور اگر ہو تو فقط اطلاع دینے کے لیے، جتانے کے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا دعاؤں میں، مگر فرمایا انا المذنب، انا الفقیر۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا انا عبدک۔ تو اس لیے انا کا لفظ یہاں جائے کہ اس انا سے بندگی کا اظہار ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی کہ انا کا لفظ استعمال کیا فرعون نے اور وہ مردود ہوا، اور انا کا لفظ استعمال کیا منصور حلاج نے اور وہ مقبول ہوا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت فرعون انا الحق گشت پست، گفت منصور انا الحق گشت مست، کہ فرعون نے انا کا لفظ استعمال کیا پست ہو گیا، اور منصور نے انا کا لفظ استعمال کیا اللہ کی محبت میں مست ہو گیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرعون نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا اپنے کو باقی رکھنے کے لیے اور باقی سب کو ختم کرنے کے لیے، انا ربکم الاعلی، کہ اپنے آپ کو وہ باقی رکھے اور ما سوا سب کو ختم کرے۔ اور منصور نے استعمال کیا تھا اپنے کو مٹانے کے لیے اور حق کا اثبات کرنے کے لیے۔ اس لیے تصوف اپنے کو مٹا دینے کا دوسرا نام ہے۔ شیخ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو یہی سوال کیا کہ تصوف کیا ہے؟ تو حضرت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اپنے کو مٹا دینے کا دوسرا نام تصوف۔ اور آج کل کے طالبین تو خوابیں بیان کرتے ہی نہیں سکتے، ذرا بیٹھو تو بس یہ خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھا، خوابوں کے سے زیادہ میں ہوتی ہے جو انسان بیٹھ کر اپنے فضائل بیان کرنے شروع کر دیتا ہے۔
ورنہ سچی بات تو یہ کہ اگر اپنے عیوب پر نظر ہو تو پھر انسان اپنے بارے میں کبھی مست نہیں رہ سکتا. اس میں کو مٹانا ضروری ہے. حضرت خواجہ فضل قیسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی سادہ سی مثال سے یہ بات سمجھاتے تھے. فرماتے تھے کہ فقیرہ بکری نے کہا میں، یعنی بکری آواز جو نکالتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے میں کہہ رہی ہو، میں اس طرح کی آواز ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب بکری نے میں کہا تو اللہ نے فیصلہ کیا اس کی میں کو مٹانے کا. چنانچہ اس کے گلے میں چھری پھروا دی، گلا ہی کٹوا دیا، پھر اس کی کھال اتروا دی، پھر اس کی گوشت کی بوٹیاں بنوا دی اور ہڈیوں کو توڑوا دیا. تو میں کہتی تھی. پھر اس کے بعد اس کی بوٹیوں کو آگ پہ چڑھوا دیا. اب بکری کا گوشت بھونا جا رہا ہے، اس کو مرچ مسالہ لگ رہا ہے. جب خوب اچھی طرح وہ جل سے نرم ہو گئی تو اب اس کو 32 دانتوں میں پسوا دیا. دیکھیے ایک میں نے بکری کو کن مراحل سے گزار دیا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ہڈیاں بھی لوگوں نے توڑ کے کھائیں اور بوٹیاں چبا چبا کے کھائیں، اور پیچھے صرف اس کی آنتیں سلامت رہ گئے. اب ان آنتوں کو بھی ایک آدمی خرید کے لے گیا تو اس نے جا کے اس کو دھوپ کے اوپر خشک کیا. پہلے وقتوں میں روئی دھلنے کی جو مشین ہوتی تھی نا تو اس میں بکری کی آنت کو خشک کر کے یہ دھاگے کی طرح بن جاتی تھی، جس کو لگاتے تھے. تو اس نے اس روئی دھلنے کی مشین میں اس آنت کو لگا دیا. اس کو جب ہلاتے تھے نا تار کو تو کوں کی آواز آتی تھی. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بکری نے میں کیا تو اللہ نے چھری چلوائی، دانتوں میں اس کو جو ہے نا اس کے گوشت کی بوٹیاں بنوائی، آگ پہ چڑھایا، دانتوں میں پسوایا، اور پیچھے جو بچہ اس نے کہا تو فرمایا کرتے تھے کہ فقیرو میں کرو گے تو ان مراحل سے گزر کے تو کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے پہلے ہی تو کر لو. تو کرنا ہی پڑے گا، گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا، بجائے اس کے کہ سزا ملنے کے بعد اعتراف کرے. اچھا انسان وہ ہے جو پہلے اعتراف کرے. اس لیے فرمایا کہ میں نو منج فقیرہ سے نکی کر کے کٹ، میں نو منج فقیرہ سے نکی کر کے کٹ، کھلے خزانے رب دے کہ جیویں چاویں لٹ. جب میں کو مٹا لے گا نا تو پھر اللہ کے خزانے کھلے، دروازے تیرے لیے کھل گئے، جیسے چاہے اللہ کے خزانے کو لوٹ لو. تو اللہ رب العزت کو بننے کی عاجزی پسند ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمام لوگ نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، پھر ایسے لوگوں کو لائے جو گناہ کریں اور پھر اس کا اعتراف کریں، نادم ہو کر. حدیث مبارکہ میں ایک عجیب مضمون فرمایا. فرمایا رتبہ ذنب یکون للمؤمن انفع من کثیر من الطاعات من وجلہ وانابتہ. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ بندے کے لیے نیکیوں سے زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس گناہ سے یہ روتا ہے اور رونے سے اللہ اس کو اپنے قریب فرما لیتے ہیں.
مولانا موغیری رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی موغیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھنا جی کیا حال ہے، تو جواب میں فرمایا کہ مومن کا حال خوف اور رجا کی حالت میں کیا پوچھنا، مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے، یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، اللہ تعالیٰ کے رحمت پر نظر کرتے ہیں تو امید لگ جاتی ہے بخشش کی، اور اپنا حال دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں حال کیا اثر کیا ہوگا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جو بہت امید دلانے والی ہیں، اور بعض آیات بہت خوف دلانے والی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی اخوف آیت کون تھی، سب سے زیادہ جس سے خوف آتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو سود سے متعلق آیت ہے وہ بہت خوف دلاتی ہے، لا تأکلوا الربا جس میں ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس آگ میں اللہ نے مومن کو عذاب دینے کا حکم فرمایا، اور عدت للکافرین، فرمایا جو آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر سود کو لینے کا یا دینے کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آگ میں عذاب دوں گا جس آگ کو میں نے کفار کے لیے تیار کیا۔ تو فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے، اور قرآن مجید کی آیت امید دلانے والی۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو، مغفرت دارم امید از لطف تو زاں کے خود فرمودہ اے لا تقنطوا، اے اللہ آپ نے تو خود ہی ارشاد فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو بڑی امید دلا دیتی ہے یہ آیت۔ بعض علماء نے فرمایا کہ امید دلانے والی آیت والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم جاءوک، یہ بڑی امید دلانے والی ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان گناہوں سے توبہ کر لیتے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یفعلون، تو گویا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم اگر توبہ کرو گے تو ہم تمہاری اس توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن مجید کی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ اس نے کہا جی اس آیت سے امید کیسے لگتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الم یرضک الرحمن فی سورۃ الضحیٰ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے؟ فحاشا کا انتردا وفینا معذب، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ راضی ہو جائیں اور ہم لوگوں کو عذاب ہو رہا ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ امتی کو عذاب مل رہا ہو اور آپ راضی ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے،
کیوں نہ ہو ناز گناہگاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفور اور بڑا رحیم۔ چنانچہ انبیاء کرام کی سنت یہی رہی ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ، ان کی سنت مبارکہ، کہ انہوں نے فوراً اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جب فرمایا نا وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو فوراً اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے ہم نے نجات دے دی۔ مگر اس کے بعد قرآن مجید کے چند الفاظ بڑا حیران کرنے والے ہیں۔ اگر بات یہیں تک ہوتی نا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ تو بات ختم مکمل ہو جاتی۔ رب کریم نے آگے ایک بات اور فرمائی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جو بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے گا ہم اسی طرح اس کو بلا سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قیامت تک کے لیے ہمارا معمول۔ تو آج ہمارے لیے بھی سب سے بہتر راستہ یہی، اور نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے امت کو یہ دعا سکھائی اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، فاغفر لی ذنوبی جمیعا لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو دیکھیے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام امت کو سکھا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا طریق بھی یہی رہا کہ وہ اپنے گناہوں کا قصوروں کا اعتراف فرماتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ ایک ہے عوام الناس، میں اور آپ، ہمارا اعتراف، تو ہمارا اعتراف تو ہوتا ہے اپنے خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا جو ہم نے ارادتاً کیے ہوتے ہیں۔ ہمارا نام احوال تو بھرا ہے ایسے اعمال سے، تو ہماری خطا گناہ واضح ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پر شریعت سے انحراف کیا، زبان سے غلط بات نکالی، آنکھ نے غلط دیکھا، کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، پتہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا اعتراف قصور یہ ہے کہ ان گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے، یہ ہے ہمارا اعتراف قصور، ہم عوام الناس۔ اور ایک ہے کاملین کا اعتراف قصور، وہ کچھ اور چیز ہے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی شریعت کے مطابق بنا چکے ہوتے ہیں مگر ان کو اپنی نیکیاں نہیں نظر آتی. حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مقرب کو وہ اپنی خطاؤں کی طرح نظر آتی ہے. وہ اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں. تو ان کا معافی مانگنا کچھ اور ہے. چنانچہ ذرا توجہ فرمائیے. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، بات بڑی عجیب ہے اور سمجھنے کے لائق ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا قاتل شمال کچھ بھی لکھنے نہ پائے. اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کا یہ قول ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا گناہ لکھنے والا فرشتہ کچھ بھی لکھنے نہ پائے، اس کو کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے، وہ مرید صادق ہے. مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا کاتب شمال یعنی بائیں ہاتھ کا فرشتہ کچھ بھی لکھنے نہ پائے. آگے فرماتے ہیں لیکن یہ فقیر پر تکفیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ بات پاتا ہے کہ کاتب یمین معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے نامہ اعمال میں درج کر سکا. اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت بات تھی. فرماتے ہیں کہ میں اپنے وجدان سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے نیکی لکھنے والے فرشتے نے شاید 20 سال میں کوئی ایک بھی میری نہ لکھی نیکی لکھی. کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں مرید صادق وہ کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال میں ایک گناہ لکھنے کا موقع نہ ملے. اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے وجدان سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ 20 سال میں میرے نیکی لکھنے والے فرشتے نے شاید کوئی میری ایک نیکی بھی نہ لکھی. یہ بات تسنوں کی وجہ سے نہیں کی، اس کے دلائل میرے پاس موجود ہیں، اور حال میرا یہ ہے کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. کیا خوبصورت عبادت لکھی ہے، عبارت لکھی کہ میرے دل کا حال اس وقت یہ ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی. اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے اپنے عملوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے ساتھ زیادہ امید. تو ان مشائخ کی یہ کیفیت کہ ایسی روحانیت کے اعلیٰ رتبے کے فائز ہونے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 سال میں نیکی لکھنے والے فرشتے نے شاید کوئی نیکی میرے نام اعمال نہیں. ان کو اپنی نیکیاں بھی اپنے گناہوں کی طرح نظر آتی. یہی تو وجہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال 40 سال ساری رات عبادت میں گزاری. پھر حرم کی زیارت کے لیے گئے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ کر دعا مانگی، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق مالک. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ آپ کو ہم ایسا بیٹا دیں گے جو پوری زندگی گناہوں سے محفوظ ہوگا. یہ بات ذہن نشین رہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں
اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو گویا یہ مادرزاد ولی کے بچپن سے ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی، تو اسی وجہ سے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ان کا نام محمد معصوم رکھا۔ اور واقعی ایسی روحانیت تھی کہ 9 سال کی عمر میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت خلافت عطا فرما دی، 9 سال کی عمر میں۔ بچپن میں یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ عید کے چاند میں کچھ شبہ ہوا، تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عید کی نماز پڑھ لی تو ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ ہم نے آج صحیح نماز پڑھی ہے عید کی، ایسا تو نہیں کہ رمضان کا دن ہو؟ تو حضرت نے ایک بچے کو کہا کہ اندر جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ کیا محمد معصوم نے دودھ پیا ہے؟ اس نے آ کے کہا جی دودھ پیا ہے۔ تو حضرت خواجہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس نے رمضان میں دن کے وقت میں کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا، یہ محمد معصوم جو بچپن میں رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ نہیں پیتے، جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ختم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے دعا دینا چاہے تو یہ آیت پڑھ کر دعا مانگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور مکتوبات معصومیہ میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اس قابل تو نہیں کہ اللہ سے جنت کے اعلیٰ رتبے مانگوں۔ اب ذرا سوچیے، ہزاروں خلفاء، لاکھوں مریدین، 9 سال کی عمر میں مجدد الثانی سے خلافت پانے والے، فرماتے ہیں اس قابل تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے بلند درجے مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے کہ اللہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ اتنی تمنا ضرور ہے کہ قیامت کے دن اللہ بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل کر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جب یہ لوگ اتنی نیکیوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہر کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں، مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ ان کے لیے بن جاتی ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں؟ آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے جس کو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا، وہ فرماتی ہیں کہ جتنا اللہ رب العزت کے کمالات کا کشف کامل ہوتا چلا جائے گا، اتنا اپنے عیوب کی دید بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک فکرے نے پورے تصوف کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ جتنا کسی بندے پر اللہ رب العزت کے کمالات زیادہ سنتے چلے جائیں گے، جتنے کمالات سنتے جائیں گے، اتنا ہی اپنے عیوب اس کی نظر میں اور واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جتنی روشنی تیز ہوتی جائے گی، اتنا ایک ایک ذرے کو دیکھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کم روشنی میں سوئی نظر نہیں آتی، تیز روشنی میں انسان سوئی بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو جتنا اللہ رب العزت کے کمالات کے انوار بندے پر زیادہ اتریں گے، قرب کا اعلیٰ مقام ملے گا، اتنا اس کو اپنے عیوب اور بڑے اور واضح نظر آتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ایک عالم نے کہا، حضرت میں اپنے جتنے عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں،
مجھے اپنے اندر اور زیادہ اتنے اہم نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہی ایمان کامل کی نشانی ہے. مومن کامل کی یہی نشانی ہے کہ جتنے وہ اپنے عیب ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنے عیب اور نظر آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارا اعتراف قصور گناہوں کو جاننے کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تو یہ خطائیں کی ہیں، لیکن اللہ والوں کا اعتراف قصور اللہ کے کمالات کو جاننے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر نقص کتنے ہیں، وہ کامل کتنے ہیں. لیکن اعتراف قصور تو ہر کسی کو کرنا پڑے گا. چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دعا مانگی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے. اور آخر میں انہوں نے ایک عجیب فکرہ کہا، خدا بندہ ببخشائے و اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا بر انگیز تا در روئے نیکاں شرمسار نہ باشے. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے. اور اگر تو نے قیامت کے دن مجھے سزا دینی ہی ہے تو اے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دینا، مجھے تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندگی نہ. کسی کو علامہ اقبال نے کہا، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں. روز محشر عذرہا اے من فقیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لینا. گر تمہیں دینی حسابم ناگزیر. اور اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمی ہے تو از نگاہ مصطفیٰ سدھا وگیر. اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا حساب او جھل لے لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو. میرے آقا یہ نہ فرمائے تو میرا کیسا امتی. تو بہرحال اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا طواف کرتے ہوئے، اس نے بیت اللہ کی دہلیز پہ اپنی پیشانی رکھ دی، سر رکھ دیا اور سر رکھ کے یہ دعا مانگی کہ یا غفور یا رحیم تو دانی کہ ظلم و جہول یہ آیا. اللہ آپ جانتے ہیں میں ظلم اور جہول ہوں، میں کیا نیکیاں کر سکتا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں بس تو معاف کر. تو بعلم ازل مرادی دی دی آہ کے بعیب بقری دی. تو بعلما ومن بعیب ہما رد مکن آج خود پسندی. اے اللہ جسے آپ نے پسند کیا اسے رد نہ فرمائی. نہ شگوفہ ام نہ برگم نہ سمر نہ سایہ دارم ہم حیر تم کے دہکاں بچکار بچمار. کہ دہقان نے مجھے اگایا ہی کس لیے؟ نہ تو میرے اوپر کوئی پھول ہے، نہ میرے اوپر کوئی پھل ہے، نہ میرے اوپر کوئی پتا ہے. تو درخت حیران ہوتا ہے کہ مجھے دہقان نے کیوں اگایا. تو اگر ہم سوچیں تو حالت تو ہماری بھی ایسی ہی. نہ شگوفہ ام نہ برگم نہ سمر نہ سایہ دار. چنانچہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں یہ دعا سکھائی، ان المقر المعترف بالذنب. نبی علیہ السلام کی اس دعا کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجیے، بہت عجیب الفاظ ہیں. اگر نبی علیہ السلام امت کو یہ دعا نہ سکھاتے
تو انسان کے عقل میں یہ پرواز نہ تھی کہ وہ اد خود یہ دعا مانگ سکتا، ممکن ہی نہیں تھا کہ انسان خود یہ دعا مانگتا۔ یہ نبوت کا کمال، جن کے سامنے کمالات الہی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کی شان کہ انہوں نے ایسی زندگی کے الفاظ ادا کیے، ورنہ بندہ یہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہر بندہ اسے یاد کرے اور تہجد کی تنہائیوں میں اس کو اللہ سے مانگے۔ فرماتے ہیں اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری وانا الرجل المشفق ومقر المعترف بذنبی وانا المستغیث المستجیب اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وانا ادعوک دعاء الخائف الذلیل ودعاء من خضعت لك ركبته وفادت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه ألا تجعلني بدعائك الشقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ ہیرے اور موتیے جو الفاظ کی شکل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دیے، اتنی یہ خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح جب طائف کے سفر سے واپسی سے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے بارے میں بے اختیار درود شریف کے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ آپ کے درجات کو اور بلند۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یجحمنی او الی عدو فلکتہ امری ان لم یکن علی غضب فلا ابالی۔ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات۔ اے اللہ، میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے سب ظلمتیں روشن ہو۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک الخطبہ حتی ترضی۔ اس وقت تک آپ کو منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ ولا حول ولا قوت الا بک۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بھی امت کو یہی تعلیم دی کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ ایک بات کہ اعتراف قصور کرنا لازم، جو دنیا میں کر لے گا وہ بخشش پائے گا، ورنہ آخرت میں تو ہر بندے کو اعتراف قصور کرنا پڑے گا۔ جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے اس سے پوچھیں گے ماذا آکم النذیر، تم پر ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ اس وقت اپنے قصوروں کا اعتراف کر کر
اقرار کرتے ہوئے کہیں گے. اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. اب اعتراف کا کیا فائدہ؟ جہنمی جہنم میں جا کے گناہوں کا اعتراف کرے. تو بھائی جب اعتراف کے بغیر چارہ نہیں کر رہی ہے تو بہتر ہے کہ اس دنیا میں کر لیں. بخشش ہو جائے گی, اللہ کی رحمتیں مل جائیں گی, ورنہ تو جوتے بھی پڑیں گے اور ہم مانیں گے بھی صحیح کہ ہم نے قصور تو کی ہے. تو اعتراف قصور تو کر لینا یہی عقل مندی ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے فرشتے جس سے بے خبر وہ حضور میرا حضور ہے. جو ہے اہل عشق کی ابتدا, جو ہے اہل عشق کی انتہا, میں بتاؤں احمد بے نوا میرا اعتراف قصور ہے. مبتدی سالک یہاں سے کام شروع کرتا ہے, اعتراف قصور توبہ کرتا ہے, اور منتہی اسی پہ اپنے سلوک کا اختتام کرتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے قصوروں کا اعتراف کر رہا ہوں. اسی کا نام زندگی ہے اور اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے. پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. امام ربانی مجد ثانی ہم فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی تو ایسے گزرتی ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس کے لیے تنگ ہو چکی ہو, اور حالت ان کی ہوتی ہے وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, ان کو اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ملجا ماوا نظر نہیں آتا. یہ تصوف ہے اور یہی سلوک ہے کہ انسان پر اس کے عیوب کھل جائیں, وہ بندہ بن کر اپنے اندر سے میں کو ختم کر کے اپنے رب کی عظمتوں کا اعتراف کر لے, اپنے اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لے, اور اسی پیچ و تاب میں اس کی راتیں گزر جائیں. وہ جو پیچ و تاب راضی تھا وہ اسی کا نام ہے. کیا عجیب لفظ کہے ہیں. فرماتے ہیں کبابیں تیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے. جیسے آگ پہ تیخ کباب بناتے ہیں نا تو گوشت چڑھا دیتے ہیں, ادھر آگ نے پکا دیا تو پھر پھیر دیتے ہیں, پھر ادھر پکا دیا تو پھر دوسری طرف. تو فرماتی ہیں کبابیں تیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں. کبابیں تیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں. جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. احب مناجات الحبیب باوجح ولکن لسان المذنبین کلیم. تو گناہوں اور گناہوں کی وجہ سے بندہ دعا مانگتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ خطا کار کی زبان چھوٹی ہوتی ہے, وہ اپنی بات نہیں کر پاتا, قصور جو ہوتا ہے اندر. مگر کسی نے عجیب بات کہی, فرمایا اے اللہ کیف ادعوک وانا آثم, میں کیسے دعا مانگوں جبکہ میں گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, آسی ہوں, مرتکب ہوں گناہوں کا. کیف ادعوک وانا آثم, مگر دوسرے فقرے میں کہا وکیف لا ادعوک وانت کریم, اے اللہ میں کیسے نہ مانگوں جبکہ آپ اتنے کریم ہیں. تو میں گنہگار اور خطا کار تو ہی, لیکن کیونکہ تو کریم ہے, اور کریم کا کام ہوتا ہے اپنے فرائض ہر ایک کو عطا کر دینا, گنہگار کو بھی دینا, نیکوکار کو بھی دینا. اے اللہ جہاں آپ نیکوکاروں کو عطا کرتے ہیں وہاں غداروں کو بھی تو دے دیتے ہیں. تو اللہ میں دعا کیسے نہ مانگوں. کیف ادعوک وانا آثم وکیف لا ادعوک وانت کریم.
اللہ رب العزت کے کرم پہ نظر رکھتے ہوئے دعا کیجیے، اے خدا ای بندرا رسوا مکن گر بدہم ہم سر مند پیدا، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ فرما دینا، اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں پہ رحمت کی چادر ڈال دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی اور معافی مانگنے کی اور عاجزی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔